اسلام نے علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ کیوں؟ یہ علم ہی اللہ کی پہچان کراتا ہے، علم ہی نبی کی پہچان کراتا ہے، علم ہی اچھے برے کی پہچان کراتا ہے، فکر آخرت دلاتا ہے۔ اسلام میں تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز کیا رہا؟ مسجد۔ میرے نبی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ جو دور دراز سے آتے تھے اور میرے نبی کی زیارت کرتے تھے، آپ سے قرآن سیکھتے تھے، آپ سے حکمت سیکھتے تھے، تقوی پرہیزگاری سیکھتے تھے۔ اسلام نے بہت کام کیا ہے علم پر۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پہلی وحی کیا نازل ہوئی، اسلام کا پہلا میسج کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اندازہ لگائیں کہ اشارہ کیا ہے کہ علم انسانی خوبیوں میں سب سے بہترین خوبی ہے۔ علم عزت و بزرگی کی انتہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کو روشناس کیا، اجاگر کیا، ہائی لائٹ کیا۔ فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فرمایا زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ فرمایا عالم زمین میں اللہ پاک کا امین ہوتا ہے۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ فرمایا مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے 70 گریڈز زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اچھا، علم نافع کون سا ہے؟ نفع دینے والا علم کیا ہے؟ نفع دینے والا علم وہ ہے جو بندے کو رب سے قریب کرتا ہے، وہ نفع دینے والا علم ہے۔ تو علم شریعت یہ علم دنیا سے یقیناً افضل و اعلیٰ، اور بعض علوم سیکھنا اسلام نے مسلمانوں پر مرد و عورت پر فرض کیے۔ تو اسلام دینی تعلیم، اخروی تعلیم، ظاہر کی تعلیم، باطن کی تعلیم سب کے لیے زور دیتا ہے۔ اگر اسلام کے اندر مردوں کی تعلیم کا حق ہے، عورتوں کا بھی، اور جب عورتوں کا ذکر کیا جائے تو بی بی عائشہ صدیقہ ان کا بھی ذکر خیر کرنا بنتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت بڑی مفسرہ محدثہ تھی، قرآن پاک کی آیتوں کی تفاسیر بیان کیا کرتی تھی، حدیث پاک کی شروحات بیان کیا کرتی تھی، مجتہدہ بڑے بڑے مسائل حل کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور بڑے بڑے صحابہ کا آپ کی طرف رجوع تھا، اور بھی بہت ساری خواتین اسلام جنہوں نے بہت علوم حاصل کیے، قرآن پاک حفظ کیا، حدیث کی ماہر ہوئیں اور مفتیہ بنی الحمدللہ۔ تو خود بھی ہم علم حاصل کریں اور اپنے بال بچوں کو بھی، اپنی فیملی کو بھی علم کی طرف لائیں۔ یاد رہے کہ علم کے فضائل جہاں بھی روایت میں ذکر ہوئے ہیں تو وہاں اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے۔ دیکھیں کہ آپ نے باٹنی پڑھی، آپ نے زولوجی پڑھی، آپ نے فزکس پڑھی، آپ نے کیمسٹری پڑھی، اور جدید علوم آپ نے حاصل کیے، آپ نے اکنامکس پڑھی، سب پڑھا۔ اگر آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو معذرت، آپ پڑھے لکھوں میں کیسے شامل ہو سکیں گے؟ بحیثیت مسلمان پہلے اسلامی علوم میں اسلامک مینرز اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ کے بچے باصلاحیت ہوں گے، دین و دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور ان کی صلاحیتیں اچھا رخ اختیار کریں گی، اور ان کے اندر برائیاں اور بدعمالیاں نہیں آئیں گی۔ یہ سوسائٹی کا، خاندان کا، فیملی کا اچھا ممبر بنے گا، اور انشاءاللہ نیک نامی کا باعث بنے گا۔ پہلے میل اور فیمیل ٹیچر بتاؤں، ماں اور باپ، پیرنٹس، ماں باپ یہ اولاد کے لیے پہلے ٹیچر ہے۔ تو اگر ہم نیک ہوں گے تو بچے بھی نیک ہوں گے، ہم اسلامک مینرز اپنائیں گے تو بچے بھی اسلامک مینرز اپنائیں گے، ہم اچھے ہو جائیں گے، ہمارے بچے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کے علوم اچھی نیتوں کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔